تیرے بعد بابا امت ایسے بدل گئی تھی، ہو گئی عدو علی کی، نہ تو ان کی پیروی کی، گردن میں بھی رسن تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو سید المرسلین ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو خاتم النبیین ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے، کبھی مزمل کہہ کر پکارا ہے، کبھی یاسین کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا نہیں، بدن کا حصہ نہیں۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، رحمت للعالمین کا ٹکڑا ہے۔ جو کمالات، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے ہیں، فاطمہ انہی کمالات کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا ہے، رحمت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ طٰہٰ کا ٹکڑا ہے، فاطمہ یاسین کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کون ہے؟ کہا روحی التی بین جنبے، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ فاطمۃ بہجۃ قلبی، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے، فاطمہ میرے دل کی بہجت کا نام ہے۔ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، فاطمہ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، فاطمہ کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا، فاطمہ کے راضی ہونے کو اپنی رضا قرار دیا، فاطمہ کے ناراض ہونے کو اپنی ناراضگی قرار دیا۔ اس بی بی کی معرفت واجب ہے، اس بی بی کو پہچانا جائے، لیکن کس میں ہمت ہے، کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھ سکے، ان کی معرفت حاصل کر سکے؟ کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات کو پہچان سکے؟ لیکن دوسری طرف سے اہل بیت کی معرفت واجب ہے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ بغیر معرفت کے، بغیر ان کے مقامات کو پہچانے ہوئے انسان واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے، انسان واقعی عبد خدا کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے۔ ان کے مقامات کو پہچانے، کیسے پہچانا جائے؟ چوتھے امام
حضرت علی ابن الحسین زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں فرماتے ہیں، پروردگار کوئی تیری معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو نے اپنی معرفت کا اپنی مخلوقات کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں قرار دیا ہے۔ لم تجعل لخلقی طریقا، تو نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے کو پہچاننے کے لیے تو نے اپنی مخلوقات کے لیے کوئی طریقہ نہیں قرار دیا سوائے اس کے کہ تیری مخلوقات عجز اور عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکتے، الا بالعجز عن المعرفہ۔ اگر بندہ یہ کہے اور واقعی اللہ کے صفات پر غور کرنے کے بعد، کمالات پر غور کرنے کے بعد، اس کی مخلوقات پر غور کرنے کے بعد، زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کون اس خالق کو پہچان سکتا ہے جو زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان کا پیدا کرنے والا، شمس و قمر کا پیدا کرنے والا، سوائے اس کے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر لے۔ فرمایا بس یہی ایک معرفت کا طریقہ ہے۔ تو یہی بات صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کون پہچان سکتا ہے؟ اس بی بی کو کون پہچان سکتا ہے؟ اس خاتون کو جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، سوائے اس کے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر لے، اپنی عاجزی کا اقرار کر لے۔ پیغمبر کے کیا کمالات ہیں؟ جو پیغمبر کے کمالات ہیں اسی کمالات کی وارث کا نام ہے سیدہ، اسی کمالات کی مظہر ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کی اطاعت جن و انس کے اوپر واجب ہے، جن کی اطاعت ملائکہ کے اوپر واجب ہے، جن کی اطاعت طیور کے اوپر واجب ہے، جن کی اطاعت ہر مخلوق کے اوپر واجب ہے، اس کا نام ہے جناب سیدہ۔ سیدہ وہ خاتون ہیں، وہ باعظمت بی بی ہیں کہ جن کی اطاعت کو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر مخلوق کے اوپر واجب ہے، یہ اسی رسالت کا ٹکڑا ہے، تو ان کی اطاعت بھی ہر مخلوق کے اوپر واجب ہے، چاہے انسان ہو یا جنات ہو یا ملائکہ ہو یا بہائم ہو، ہر ایک کے اوپر واجب ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم ائمہ مخلوقات کے اوپر اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیا حجت اللہ علینا، یہ اللہ کی حجت ہے ہم ائمہ کے اوپر۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا؟ ائمہ کے اوپر حجت ہے۔ امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا مقام ہے جناب سیدہ کا۔ یہی وجہ ہے امام صادق علیہ السلام جب شریعت بیان کر رہے ہیں
آپ شریعت کے احکام بیان کر رہے ہیں، اور کسی نے پوچھ لیا ایک مرتبہ کہ فرزند رسول یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں آپ کے اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قالت جدتنا فاطمہ، ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے. یعنی جس طریقے سے قرآن کی آیت کو دلیل کے طور سے پیش کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام، اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فرمان کو پیش کرتے ہیں، ان کی حدیث کو پیش کرتے ہیں. پہچانے امام صادق علیہ السلام جو خود امام ہیں، مگر وہ اپنے علم کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی جدہ سے نقل کیا ہے، میں نے یہ اپنی جدہ سے یہ مسئلہ مجھ تک پہنچا ہے، یہ روایت ہم تک پہنچی ہے. یہ ہے عظمت جناب سیدہ. یہی وجہ ہے روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ گھر میں تشریف لائے. آپ نے سلام کیا جناب سیدہ کو، اور اس کے بعد کہا ہے بنت رسول آئیے میرے پاس بیٹھ جائیے، میں آپ کو کچھ اسرار بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے کچھ رموز بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صدیقہ طاہرہ نے فرمایا یا علی، آپ میرے شوہر ہیں، اللہ نے آپ کی اطاعت کو مجھ پر واجب قرار دیا ہے، آپ امام ہیں، آپ جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گی. آ کے شہزادی بیٹھ گئی، لیکن کہا یا علی اگر آپ اجازت دیجئے تو آپ جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ ہے علم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. جناب سیدہ نے جو امامت اور ولایت کا دفاع کیا ہے، ولایت کی راہ میں، امامت کی راہ میں جناب سیدہ نے جو قربانی پیش کی ہے، سب سے بڑی قربانی جناب سیدہ نے پیش کی ہے امامت کی راہ میں، امامت کے دفاع میں، ولایت کے دفاع میں. اسی لیے آئمہ نے یہ چاہا کہ نام فاطمہ کو زندہ رکھا جائے. اگر دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ نام فاطمہ کو مٹا دیا جائے، نام فاطمہ کو محو کر دیا جائے، تو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ نام فاطمہ کو زندہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یاد فاطمہ زہرا، تذکرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا جائے. میں اپنے اس دعوے کی دلیل میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. اندازہ کریں یہ سیدہ کون ہیں، یہ معصومہ کون ہیں. ولایت اور امامت کا دفاع کرنے والی، ولایت کا ایسا دفاع کیا کہ اپنی جان کو ولایت کے دفاع میں پیش کر دیا. روایت ہے جسے مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ المحدثین نے، اور مرحوم شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ الطائفہ نے بھی نقل کیا ہے. راوی ہے جناب موسیٰ ابن قاسم، جو امام علی رضا علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. علم رجال میں آپ کا بڑا مقام ہے موسیٰ ابن قاسم کا. یہ وہ راوی ہیں کہ جو تقریباً 900 احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے. 900 احادیث جو نقل ہوئی ہیں ان میں جناب موسیٰ ابن قاسم ہے. اسی لیے علم رجال کی کتابوں میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے. کہا گیا ثقۃ ثقۃ جلیل، یہ موثق ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. جناب موسیٰ ابن قاسم امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نوے امام کی خدمت میں آئے.
اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول ایک مسئلہ ہم تک پہنچا ہے جو جواب کسی نے دیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے امام ہیں، مولا ہیں، بتائیے جواب صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا ایک مسئلہ ہم تک یہ آیا ہے کہ ان الاوصیاء لا یطاف عنہم، ان الاوصیاء لا یطاف عنہم، اوصیاء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے ان کی نیابت میں طواف نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ چاہے اور وہ چاہے کہ ائمہ کی طرف سے طواف کرے، امام کی طرف سے طواف کرے، تو مولا ہم تک یہ مسئلہ پہنچا ہے کہ اوصیاء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے طواف نہیں کیا جا سکتا. مولا یہ بتائیے کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. ائمہ کی طرف سے، اوصیاء کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے. موسیٰ ابن قاسم نے امام کا یہ جواب سنا کہ ائمہ کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے. امام کی بارگاہ سے رخصت ہوئے. اس کے بعد 2 سال کے بعد یہ پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہا مولا 2 سال پہلے میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا ائمہ کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے. تو مولا یہ 2 سالوں میں میرا طریقہ یہ رہا کہ جب بھی میں مکہ مکرمہ گیا، جب بھی میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا، تو میرا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن میں رسول اللہ کی طرف سے طواف کرتا تھا. جتنے بھی طواف میں کرتا تھا وہ پہلے دن رسول اللہ کی طرف سے کرتا تھا. جیسے ہی موسیٰ ابن قاسم نے کہا کہ میں پہلے دن جتنا بھی طواف کرتا تھا، جتنے بھی طواف میں کرتا تھا وہ رسول اللہ کی طرف سے کرتا تھا. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ. 3 مرتبہ فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ درود بھیجے، صلوات ہو اللہ کی، رحمت ہو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد موسیٰ ابن قاسم نے کہا کہ مولا دوسرے دن میں طواف کرتا تھا، جتنے بھی طواف کرتا تھا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے کرتا تھا. تیسرے دن جتنے طواف کرتا تھا وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے کرتا تھا. چوتھے دن جو طواف کرتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کرتا تھا. ایک ایک امام کا نام لے رہے ہیں موسیٰ ابن قاسم، یہاں تک کہ مولا 10ویں دن میں آپ کی طرف سے طواف کرتا تھا. مولا یہ میرا طریقہ تھا. لیکن مولا ہاں ایک بات اور ہے، وَرُبَمَا أَطُوفُ، اور میں ان 10 دنوں میں کبھی کبھی آپ کی جدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے طواف کیا کرتا تھا. ان کی طرف سے بھی کبھی کبھی طواف کر لیتا تھا. مولا یہ میرا طریقہ ہے. جیسے ہی موسیٰ ابن قاسم نے یہ کہا کہ کبھی کبھی میں آپ کی جدہ کی طرف سے، صدیقہ طاہرہ کی طرف سے طواف کرتا تھا، امام جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بن قاسم استکثر ھذا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کبھی کبھی آپ کی جدہ کی طرف سے طواف کرتے تھے، تو کبھی کبھی نہیں، استکثر ھذا فإن ھذا افضل، زیادہ سے زیادہ میری جدہ کی طرف سے طواف کرو، اس لیے کہ میری جدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی طرف سے طواف کرنا ان سارے طوافوں سے افضل ہے. عجیب روایت ہے. سند کے اعتبار سے یہ روایت ایسی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ موسیٰ ابن قاسم جن سے 900 روایتیں نقل ہوئی ہیں، ثقۃ جلیل، یہ موثق ہیں، جلیل القدر ہیں، مورد اعتماد ہیں. امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کی طرف سے طواف کرنا سب طواف سے افضل ہے. یعنی رسول اللہ کی طرف سے جو طواف کیا جا رہا ہے اس سے بھی افضل ہے رسول اللہ کی بیٹی کے لیے طواف کرنا، ان کی طرف سے طواف کرنا.
یہ کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ علماء میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، جب اس حدیث کی شرح لکھی انہوں نے شرح بیان کی کہ امام جواد علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے طواف کرنا افضل ہے؟ کہا اس لیے کہ دشمنوں نے یہ چاہا تھا کہ نام فاطمہ کو مٹا دیا جائے، لہٰذا ائمہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ نام فاطمہ کو زیادہ سے زیادہ زندہ رکھا جائے۔ طواف کرنے والا صدیقہ طاہرہ کی طرف سے طواف کرے تاکہ نام فاطمہ باقی رہے، یاد فاطمہ باقی رہے۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں، ایام فاطمیہ، مجالس صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا انعقاد ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ صدیقہ طاہرہ کے نام پر انجمنیں آتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے طواف کرنا افضل ہے، تمام ائمہ کی طرف سے طواف کرنے سے، سارے طوافوں میں جو معصومین کی طرف سے کیے جا رہے ہیں سب سے افضل ہے صدیقہ طاہرہ کی طرف سے۔ کیوں؟ تاکہ نام فاطمہ باقی رہے، یاد فاطمہ باقی رہے، تذکرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ باقی رہے۔ لیکن ایک بات ہے، طواف کرنے والا جو طواف کر رہا ہے وہ نیت کرتا ہے کہ میں جناب سیدہ کی طرف سے طواف کر رہا ہوں، لیکن یہ نیت جو ہے وہ دل میں ہے، اس کے ذہن میں ہے، اس کا وجود خارجی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس کی طرف سے طواف ہو رہا ہے۔ جب یہ طواف جو نیت جو دل میں ہے، ذہن میں ہے، انسان کے قلب میں ہے، اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ تو جب نام فاطمہ میدان میں لیا جائے گا، بازار میں لیا جائے گا، مجلسوں میں لیا جائے گا، ظاہر ہوگا، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اور یہ مجالس، یہ جلوس، یہ تذکرہ، یہ یا فاطمہ کی صدائیں جب بلند ہوں گی تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو یہ عمل کتنا پسند ہوگا۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے جانشین کی خاطر دستک دیے ہیں در در، مانگی گواہی میں نے کوئی نہ آیا باہر، میرا گھر جلانے بابا سارے آ گئے ہیں در پر، آتی ہے زہرا کی صدا بابا بابا میرے، بابا بابا میرے۔